سبسکرپشن کے بٹن کو دبائیے اور ساتھ بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ویڈیو فوراً مل سکیں۔ اس ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ اس وقت تاریخی اسلام کا یہ کمسن اور بیدار مغل سالار بہت جلدی میں تھا۔ جن قیدیوں کو وہ رہا کرانے کا عزم لے کر آیا تھا وہ خطرے میں تھے۔ محمد بن قاسم ان کے قتل سے پہلے قید خانے میں پہنچ جانے کی کوشش میں تھا۔ جس طرح شہر میں بگدڑ مچ گئی تھی ایسے ہی افراتفری قید خانے کے اندر برپا ہو چکی تھی۔ قید خانے کے چاروں کونوں پر سنتریوں کی مچانیں بنی ہوئی تھی۔ سنتریوں نے جب دیکھا کہ بندر کا جھنڈا گر رہا ہے تو وہ مچانوں سے اتر آئے اور قید خانے میں پاگلوں کی طرح دوڑتے پھرتے رہے۔ دیول گر رہا ہے، وہ چلاتے پھر رہے تھے۔ دیول کا قہر آ رہا ہے، لوگ قلعے سے بھاگ رہے ہیں۔ قیامت جو قید خانے کے باہر بپا تھی وہ پتھروں کی اونچی اور مضبوط دیواروں کے اندر بھی بپا ہو گئی۔ بڑے دروازے والے سنتری نے دروازہ کھول دیا۔ قید خانے کے تمام سنتری نکل بھاگے۔ کوٹریوں میں جو قیدی بند تھے وہ سلاخوں کے ساتھ ٹکرانے لگے، وہ نکل نہیں سکتے تھے۔ باہر کی خبر تہ خانے تک بھی پہنچ گئی جہاں عرب کے قیدی بند تھے۔ سب قبلہ رو ہو کر بیٹھ گئے اور یاد الہی میں مصروف ہو گئے۔ انہیں ابھی معلوم نہیں تھا کہ مسلمان فوج شہر میں داخل ہو گئی ہے۔ انہیں صرف یہ احساس تھا کہ وہ قید خانے میں نہیں بلکہ موت کی آغوش میں بیٹھے ہیں۔ صبح طلوع ہوتی تھی تو وہ اسے اپنی زندگی کی آخری صبح سمجھتے تھے۔ سورج غروب ہوتا تھا تو وہ سمجھتے تھے کہ ان کی زندگی کا آخری سورج ڈوب گیا ہے۔ وہ روز مرتے اور زندہ ہوتے تھے۔ انہیں یہ علم ہو گیا تھا کہ عرب کی فوج نے شہر کا محاصرہ کر لیا ہے۔ عبادت تو وہ پہلے بھی کیا کرتے تھے، عبادت کے سوا ان کی اور کوئی مصروفیت بھی نہیں تھی، لیکن محاصرے کی خبر سن کر ان کا ہر لمحہ عبادت اور دعا میں گزرنے لگا تھا۔ انہوں نے اسلامی دستور کے مطابق اپنا ایک امیر مقرر کر لیا تھا۔ وہ عمرو بن عوانہ تھا، شام کا رہنے والا تھا۔ جس روز باہر کی بگدڑ اور نفسا نفسی قید خانے میں پہنچی اس روز عمرو بن عوانہ نے آدمیوں اور عورتوں کو آخری پیغام دیا۔ اس فیصلے کا وقت آ گیا ہے کہ ہم رہا ہوں گے یا قتل۔ اس نے کہا، دعا کرو اللہ قید خانے کے سنتریوں سے پہلے عرب کے سپاہیوں کو ہم تک پہنچا دے۔ اگر سنتری تمہیں باہر نکالنے لگیں تو ان سے ہتھیار چھیننے کی کوشش کرنا، مرنا ہی ہے تو لڑتے ہوئے مرنا۔ اگر ہم سب کو اکٹھے نکالا گیا تو تہ خانے میں ہی ان سب پر ٹوٹ پڑیں گے۔ ہر وقت زبان پر اللہ کا نام رکھو۔ وہ اپنی کوٹری کی سلاخوں کے ساتھ لگا بول رہا تھا۔ قیدی چار کشادہ کوٹریوں میں بند تھے۔ سب نے اپنے امیر کی آواز پر لبیک کہی۔ عورتیں بھی لڑنے کے لیے تیار ہو گئیں۔ تہ خانے میں جو سیڑھیاں اترتی تھیں ان پر قدموں کی دمک سنائی دینے لگی۔ سیڑھیوں کے ساتھ والی کوٹری سے آواز اٹھی، خبردار، دروازے کھلتے ہی اندر گھسیٹ لینا۔ یہ آواز عربی زبان میں تھی۔ تمام قیدی تیار ہو گئے۔ کوٹریوں میں خاموشی طاری ہو گئی جسے بھاری قدموں کی دمک توڑ رہی تھی۔ سب سے پہلے قید خانے کا داروغہ قیدیوں کو نظر آیا۔ اس کا نام قبلہ تھا۔ تاریخ نے اس کا مذہب نہیں لکھا، خیال ہے کہ وہ بدھ تھا۔ اس کے آتے ہی اس کے ہاتھ میں چابیوں کا گچھا تھا۔ اس کے پیچھے جو آدمی سامنے آئے وہ اس قید خانے کے سنتری نہیں تھے۔ خدا کی قسم تم عرب کے مجاہد ہو۔ ایک کوٹری سے آواز بلند ہوئی، تمہارے جسموں سے عرب کی خوشبو آتی ہے۔ اور اس کے بعد تہ خانے کا منظر انتہائی جذباتی ہو گیا۔ قیدی انہیں لپٹ رہے تھے جو انہیں چھڑانے آئے تھے۔ یہ محمد بن قاسم کے محافظ دستے کے سپاہی تھے۔ سب پر خوشی اور فتح کی رکت طاری تھی۔ فوراً اوپر آؤ، محافظوں کے کماندار نے کہا۔ سالار اعلیٰ انتظار کر رہے ہیں۔ محمد بن قاسم اوپر قید خانے کے وسط میں کھڑا تھا۔ وہ گھوڑے پر سوار تھا اور اس کی نظریں اس تاریک اور راہداری کے دروازے پر جمی ہوئی تھیں جس میں اس کا محافظ دستہ غائب ہو گیا تھا۔ اسے سب سے پہلے قیدی عورتیں نظر آئیں۔ وہ اپنے نجات دہندہ کو دیکھنے کے لیے بےتاب تھیں، لیکن دھوپ میں آئیں تو ان کی آنکھیں چندیا گئیں۔ انہوں نے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ وہ ایک لمبے عرصے بعد دھوپ میں آئی تھیں۔ انہیں سورج کی روشنی اور تپش سے محروم کر دیا گیا تھا۔ ان کے پیچھے جو بھی قیدی باہر آیا اس نے سر جھکا کر دونوں ہاتھ اپنی آنکھوں پر رکھ لیے۔ آنکھیں کھولو، عمرو بن عوانہ نے جذبات کی شدت سے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ اپنے فاتح سالار کو دیکھو جو فرشتہ بن کے اترا ہے۔ محمد بن قاسم گھوڑے سے کود آیا اور دوڑتا ہوا آگے بڑھا۔ سب سے آگے جو عورتیں تھیں ان کی آنکھوں نے سورج کی روشنی کی چمک کو قبول کر لیا تھا اور ان کی اپنی ہی کوشش بھی یہی تھی کہ ان کی آنکھیں دیکھنے کے قابل ہو جائیں۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک
خوبصورت نوجوان ان کے سامنے اس طرح موجود تھا کہ اس کا ایک گھٹنا زمین پر تھا اور دوسرا گھٹنا سامنے تھا۔ وہ زمین پر ایک زانو تھا اور اس کے بازو دائیں بائیں پھیلے ہوئے تھے۔ یہ محمد بن قاسم تھا جو قیدیوں کے استقبال کو اس پوزیشن میں زمین پر بیٹھ گیا تھا۔ عورتیں اس کے قریب آ کر رک گئیں۔ کیا میں نے عہد پورا کر دیا ہے؟ محمد بن قاسم نے جذباتی لہجے میں کہا۔ کیا تم اللہ کے حضور گواہی دو گی کہ یہ ہے اسلام کا وہ فرزند جس نے ہمیں کفار کی کال کوٹریوں سے نکالا تھا؟ ایک ادھیڑ عمر عورت اس کی طرف لپکی اور اسے اٹھا کر گلے لگا لیا، پھر اس کے چہرے پر بوسوں کی بوچھاڑ کر دی۔ خدا کی قسم، اس خاتون نے کہا، اہل ثقیف کی مائیں ایسا بیٹا پھر نہیں جنیں گی۔ ہر قیدی جذبات اور عقیدت سے دیوانہ ہو کر محمد بن قاسم سے لپٹ لپٹ کر ملا۔ محمد بن قاسم رہا کرائے ہوئے قیدیوں کے ساتھ قید خانے کے دفتر میں گیا۔ اس نے قید خانے میں ان قیدیوں کا شور سنا جو بند کوٹریوں کی سلاخوں کو جھنجھوڑ رہے تھے، اور جو قیدی باہر تھے وہ اپنے پاؤں میں پڑی ہوئی آہنی بیڑیوں کو پتھروں سے توڑنے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہ سب زنجیروں میں بند پرندوں کی طرح تڑپ رہے تھے، پھڑ پھڑا رہے تھے۔ داروغہ کو پکڑ کر لاؤ، محمد بن قاسم نے حکم دیا، اور اسے قتل کر دو۔ محافظ دوڑ پڑے۔ قید خانے میں ہر جگہ دیکھا، محافظوں کی طرف قیدی دکھائی دیے۔ ان سے پوچھا، داروغہ کہیں نظر نہیں آ رہا؟ محمد بن قاسم جب قید خانے میں داخل ہوا تھا تو اسے داروغہ مل گیا تھا۔ اس نے فوراً بتا دیا تھا کہ عرب کے قیدی کہاں ہیں۔ اس نے چابیاں لیں اور محافظوں کے ساتھ تہہ خانے کی طرف چل پڑا تھا۔ جس وقت قیدی باہر آ کر محمد بن قاسم سے ملے تھے اس وقت داروغہ وہاں سے کھسک گیا تھا۔ نکل جانے کا موقع اچھا تھا۔ دو قیدی بیڑیوں سمیت قدم گھسیٹتے قید خانے کے بڑے دروازے سے نکل رہے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ داروغہ باہر چلا گیا ہے۔ دو محافظوں نے باہر کے گھوڑے دوڑا دیے۔ انہوں نے داروغہ کو پہلے دیکھا تھا۔ تھوڑی ہی دور گئے تو انہیں داروغہ جاتا نظر آ گیا۔ اسے پکڑ کر محمد بن قاسم کے پاس لے آئے۔ کیا تو سمجھتا تھا کہ دیبل سے زندہ نکل جائے گا؟ محمد بن قاسم نے اس سے ترجمان کی معرفت پوچھا۔ اے فاتح سالار، داروغہ نے کہا، اگر میں زندہ نکل جانے کی کوشش میں ہوتا تو آپ کے ان آدمیوں کو اتنی آسانی سے نہ مل جاتا۔ کیا تو زندہ نکلنے کی کوشش میں نہیں تھا؟ محمد بن قاسم نے پوچھا۔ کیا تو قتل ہونا چاہتا ہے؟ نہیں، داروغہ نے کہا، اگر آپ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں تو اس کی وجہ صرف یہ ہوگی کہ آپ فاتح ہیں۔ اس کے سوا آپ کے پاس میرے قتل کی کوئی اور وجہ موجود نہیں۔ کیا ان بے گناہوں کو اتنا عرصہ قید میں رکھنا کوئی جرم نہیں؟ محمد بن قاسم نے کہا، تمہارا یہ جرم کیسے بخش دوں؟ کیا ان بے گناہ قیدیوں کو اتنا عرصہ زندہ رکھنا جرم ہے؟ داروغہ نے کہا، انہیں ہمارے راجا کے حکم سے قید میں ڈالا گیا تھا اور انہیں آرام اور عزت سے میرے حکم سے رکھا گیا تھا۔ انہیں قید میں ڈالنے کی سزا کا حقدار راجا داہر ہے، اور اگر انہیں قید خانے میں کوئی تکلیف پہنچائی گئی ہے تو اس کی سزا مجھے ملنی چاہیے۔ پہلے ان قیدیوں سے پوچھ لیں سالار محترم۔ چچنامہ میں مختلف حوالوں سے لکھا ہے کہ محمد بن قاسم نے اپنے قیدیوں سے پوچھا کہ قید خانے میں ان کے ساتھ ان لوگوں کا سلوک کیسا رہا ہے۔ تمام قیدیوں نے بتایا کہ یہ داروغہ ہر روز تہہ خانے میں آتا اور ان کی ضروریات کا خیال رکھتا تھا۔ تمام قیدیوں نے اس کے سلوک کی بہت تعریف کی۔ سالار محترم، داروغہ نے کہا، آپ نہیں جانتے کہ میں نے ان قیدیوں میں جو نوجوان لڑکیاں ہیں ان کو میں نے دیبل کے حاکم سے بڑی مشکل سے بچا کر رکھا ہے۔ کبھی کبھی وہ قید خانے میں آیا کرتا تھا، میں اس کے آنے کی اطلاع پر ان لڑکیوں کو ایک جگہ چھپا دیا کرتا تھا، اور سالار محترم، اروڑ سے راجہ داہر کا حکم آیا تھا کہ عرب کی فوج کا دیبل کا محاصرہ اگر کامیاب ہو گیا اور عرب فوج شہر میں داخل ہو گئی تو ان قیدیوں کو قتل کر دیا جائے۔ وہ وقت آ گیا تھا۔ میں نے اپنے راجہ کے حکم کی تعمیل نہ کی۔ جیل سے سنتری بھاگ گئے تھے۔ محمد بن قاسم نے پوچھا، راجہ داہر کا قانون اور حکم ختم ہو گیا تھا، پھر تم نے ہمارے قیدیوں کو آزاد کیوں نہ کر دیا؟ آزاد کر دیتا تو سنتری بھاگنے سے پہلے انہیں قتل کر دیتے۔ داروغہ نے جواب دیا، سنتریوں کو معلوم تھا کہ عرب کی فوج ان قیدیوں کو رہا کرانے کے لیے ہی آ رہی ہے۔ انہوں نے دیوال پر پتھر گرتے اور پھر جھنڈے کو بھی گرتے دیکھا تھا۔ یہ ان قیدیوں سے انتقام لے لیتے، لیکن میں نے تہہ خانے کا دروازہ بند کرا دیا تھا۔ سب کے بھاگ جانے کے بعد میں یہاں موجود رہا۔ میں نے عہد کیا تھا کہ ان قیدیوں کو عربی فوج کے حوالے کر کے یہاں سے جاؤں گا۔ میں اپنا عہد پورا کر کے جا رہا تھا، میں بھاگ نہیں رہا تھا۔ تم ان پر اتنے مہربان کیوں رہے؟ محمد بن قاسم نے پوچھا۔ اس لیے کہ یہ بے گناہ تھے، داروغہ نے جواب دیا۔ اگر آپ نے مجھے قتل کرانا ہے
تو تلوار ان قیدیوں میں سے کسی کے ہاتھ میں دے دیں اور اسے کہیں کہ وہ مجھے قتل کرے۔ قیدی پہلے ہی محمد بن قاسم کو بتا چکے تھے کہ اس داروغہ نے انہیں کوئی تکلیف نہیں دی تھی، تجھے اسلام قبول کر لینا چاہیے۔ محمد بن قاسم نے کہا، تمہاری قدر و قیمت صرف اسلام میں جانی پہچانی جائے گی، تم پر کوئی جبر نہیں، میں تمہیں قبول اسلام کی دعوت دے کر ایک نیکی کر رہا ہوں، اس کا اندازہ تمہیں اسلام میں آ کر ہوگا۔ تاریخوں میں یہ واقعہ تفصیل سے لکھا ہے۔ داروغہ نے اسلام قبول کر لیا، یہ واضح نہیں کہ اس کا نام قبلہ اسلامی نام تھا یا پہلے ہی اس کا نام یہی تھا اور یہ بدلا نہیں گیا۔ تاریخوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ ہندوستان کے کسی اور علاقے کا رہنے والا تھا اور وہ ہندوستان کا مشہور دانشور، صاحب علم اور اہل قلم تھا، جو محمد بن قاسم نے اس کی یہ خوبیاں بانپ لی اور نہ صرف قید خانے کا داروغہ رہنے دیا بلکہ دیبل کا جو امیر مقرر کیا گیا اور داروغہ کو اس کا مشیر بنا دیا۔ حمید بن ودا نجدی کو دیبل کا امیر یا حاکم مقرر کیا گیا تھا۔ اسے محمد بن قاسم نے کہا تھا کہ وہ انتظامی امور اور دیگر معاملات میں قبلہ سے مشورہ کیا کرے۔ محمد بن قاسم ابھی قید خانے میں تھا اور اس نے قبلہ کو داروغہ قید خانہ مقرر کر دیا کہ یہاں ایسے اور بھی بے گناہ قیدی ہیں۔ محمد بن قاسم نے قبلہ سے پوچھا، جس ملک کا حکمران سچ سننا پسند نہ کرتا ہو، اس ملک کے قید خانے میں سچ بولنے والوں سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ قبلہ نے جواب دیا، یہاں کئی بے گناہ ہوں گے، یہ فیصلہ تم خود کرو۔ قبلہ محمد بن قاسم نے کہا، جنہیں بے گناہ سمجھتے ہو انہیں رہا کر دو، اور جو مجرم ہیں ان کی سزائیں اگر جرم کی نسبت زیادہ ہیں تو کم کر دو۔ اب اسلامی عدل و انصاف کے اصول چلیں گے۔ عرب کے جن قیدیوں کو رہا کرایا گیا تھا ان کے متعلق محمد بن قاسم نے حکم دیا کہ انہیں فوراً کشتیوں میں عرب کو بھیج دیا جائے۔ اس نے ان قیدیوں کے ساتھ بہت باتیں کی، تم اللہ کا شکر صرف اس پر بجا نہ لاؤ کہ تم اس قید خانے سے زندہ سلامت نکل آئے ہو جس سے تم جیسے قیدی زندہ نہیں نکلا کرتے، بلکہ اللہ نے تمہیں بہت بڑی سعادت بخشی ہے۔ محمد بن قاسم نے قیدیوں سے کہا، تم یہاں قید نہ ہوتے تو میں یہاں نہ آتا، میں آ گیا ہوں تو میں اس کفرستان کے گوشے گوشے میں اسلام کا نور پھیلاؤں گا۔ تمہاری قید نے میرے لیے نہیں اسلام کے لیے راستے کھول دیے ہیں۔ اس ملک کی تاریخ میں جب یہاں اسلام کی آمد کا ذکر آئے گا تو اسلام سے پہلے تمہارا ذکر ہوگا، سندھ کی فتح کے ساتھ تمہارا ذکر ہوگا۔ تم نے قید کی جو اذیت برداشت کی ہے اللہ اس کا تمہیں اجر دے گا۔ دعا کرتے رہنا کہ میں جو عزم لے کر آیا ہوں وہ پورا کر سکوں۔ تمہارا رہائی پر ہی میرا کام ختم نہیں ہوا، میرا کام اب شروع ہوا ہے۔ قیدی دعائیں دیتے ہوئے رخصت ہوئے۔ دیبل کا ہندو حاکم بھاگ گیا تھا، اسے بہت ڈھونڈا گیا، گھر گھر دیکھا گیا، اس کا سراغ نہ ملا۔ وہ نیرون پہنچ گیا تھا، اسے نیرون میں ہی پناہ مل سکتی تھی۔ وہ اروڑ میں راجہ داہر کے پاس جاتا تو داہر اسے شکست اور اپنی فوج کو چھوڑ کر بھاگ آنے کے جرم میں قتل کرا دیتا۔ اسے معلوم تھا کہ نیرون کا حاکم سندر شمنی امن پسند آدمی ہے۔ داہر کو جب اطلاع ملی کہ دیبل پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا ہے تو وہ صحیح معنوں میں آگ بگولا ہو گیا، کوئی بھی اس کے سامنے نہیں جاتا تھا۔ ایسی جرت اس کا دانش مند وزیر بدہمن ہی کر سکتا تھا۔ اندر چلا گیا، کیا لینے آئے ہو؟ راجہ داہر نے گرج کر بدہمن سے کہا، کہاں گئی تمہاری دانش مندی؟ مہاراج، بدہمن نے کہا، ہماری فوج نے عرب کے حملہ آوروں کو 2 بار شکست دی تھی، اس سے ہماری فوج نے یہ سمجھ لیا تھا کہ اس سے کسی میدان میں شکست ہو ہی نہیں سکتی۔ ہماری فوج پر فتح کا نشہ سوار ہو گیا تھا، مسلمانوں کے دباؤ کو ہمارے سپاہی برداشت نہ کر سکے۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ دیول کا جھنڈا گر پڑا تھا۔ راجہ داہر نے کہا، عرب کے ان مسلمانوں نے مندر کے گنبد پر پتھر پھینکے تھے، گنبد ٹوٹا تو جھنڈا گر پڑا۔ ہماری قسمت اس جھنڈے کے ساتھ وابستہ ہے، اگر وہاں اس سے 4 گنا زیادہ فوج ہوتی تو وہ بھی بھاگ جاتی۔ مہاراج، بدہمن نے کہا، سوال آپ کے راج باغ کا ہے، اگر مسلمان اسی طرح فتح پہ فتح کرتے آئیں تو آپ اپنا انجام سوچ لیں، آپ تخت سے تہ خانے تک پہنچ جائیں گے۔ آپ نے مجھ پر ہمیشہ اعتماد کیا اور مجھے دانشمند سمجھا ہے، اور آپ کو میری وفاداری پر بھی شک نہیں، تو میں آپ سے امید رکھ سکتا ہوں کہ میری کسی بات سے آپ خفا نہیں ہوں گے۔ نہیں ہوں گا، راجہ داہر نے جھنجھلا کر کہا، تم بات کرو اور فوراً کرو۔ دیبل پر قبضہ ہو گیا ہے تو یوں سمجھ لو کہ دشمن نے ہماری شارک پر ہاتھ رکھ دیا ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں مہاراج، بدہمن نے کہا، ہماری شکست کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی قسمت بے جان چیزوں کے ساتھ وابستہ کر دی ہے۔ وہ ایک جھنڈا تھا جو گر پڑا تھا، وہ کپڑے کا ٹکڑا تھا اور ایک بانس کے ساتھ بندھا ہوا تھا۔ پنڈتوں نے دلوں میں یہ عقیدہ ڈال دیا کہ یہ جھنڈا دیوتاؤں نے اپنے ہاتھوں سے یہاں لہرایا تھا، یہ گر پڑا تو سمجھو ہم سب گر پڑے اور دیوتاؤں کا قہر آ گیا۔
کیا اگر اپنی فوج کو اور اپنے لوگوں کو یہ بتایا جاتا کہ یہ جھنڈا ہماری عظمت اور عزت کا نشان ہے، دشمن اس تک نہ پہنچنے پائے۔ اگر جھنڈے کو ہم یہ درجہ دیتے تو دیبل کی فوج اور وہاں کے لوگ اپنی جانیں لڑا دیتے۔ انہوں نے جانیں لڑا دی تھیں، راجہ داہر نے کہا۔ وہ سب دروازے کھول کر باہر نکلے اور دشمن پر حملہ کر دیا تھا۔ میں جانتا ہوں مہاراج، بدہیمن نے کہا۔ وہاں سے آئے ہوئے 2 آدمیوں میں سے میں نے پوری تحقیقات کی ہیں۔ ہماری فوج اور دیبل کے شہریوں نے باہر نکل کر مسلمانوں پر جو حملہ کیا تھا وہ حملہ نہیں تھا، وہ تو خودکشی کی کوشش تھی۔ یہ بھی عقیدہ ہے کہ جھنڈا گر پڑے تو دشمن پر اندھا دھند ٹوٹ پڑو اور مارے جاؤ۔ وہ تو مارے جا چکے ہیں، راجہ داہر نے کہا۔ میں دیبل کے حاکم کو اور وہاں کے فوجی حاکم کو بھی زندہ رہنے کا حق نہیں دے سکتا۔ معلوم نہیں وہ کہاں ہیں۔ مہاراج کو ایسی غلطی نہیں کرنی چاہیے، بدہیمن نے کہا۔ انہیں زندہ رہنے دیں اور انہیں شرمسار کریں۔ وہ کوشش کریں گے اور اگلی لڑائی میں اپنے چہروں سے شکست کا داغ دھو ڈالیں گے۔ لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے مہاراج، اگر ان کے دلوں میں یہ دہشت طاری رہی کہ دیول کا جھنڈا گر پڑا، اس لیے ان پر دیوتاؤں کا قہر گرتا رہے گا، تو وہ ہر میدان میں شکست کھائیں گے۔ تو کیا میں انہیں یہ کہوں کہ وہ اپنا مذہب تبدیل کر لیں؟ راجہ داہر نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ کیا میں یہ کہوں کہ مسلمانوں کا مذہب سچا ہے، جس کے ماننے والوں نے دیول کا جھنڈا گرا کر ہمارے دیوتاؤں کو جھوٹا ثابت کر دیا ہے؟ بدہیمن، تم دانش مند ہو، تم میں مجھ سے زیادہ عقل ہو سکتی ہے، لیکن میرا یہ عہد سن لو کہ میں سندھ میں اسلام نہیں آنے دوں گا۔ وہ تو آ گیا ہے مہاراج، بدہیمن نے کہا۔ مہاراج نے پہلے ہی اسلام کو اپنی پناہ میں لے رکھا ہے۔ جن عربوں کو مہاراج نے اپنے سائے میں اور شفقت میں رکھا ہوا ہے، ہمارے نہیں اپنے مذہب کے لوگوں کے ہمدرد ہیں۔ کیا مہاراج نے سوچا ہے کہ مسلمانوں کے سالار کو کس نے بتایا تھا کہ اس جھنڈے کو گرا دو تو دیبل والوں کی پاؤں تلے سے زمین نکل جائے گی؟ شہر کے دروازے بند تھے، اندر سے باہر کوئی نہیں گیا۔ یہ ایک راز تھا جو ان عربوں نے حملہ آور سالار کو دیا ہے، جنہیں ہم نے مکران میں آباد کر رکھا ہے۔ ان کے خلاف میں اب کیا کر سکتا ہوں مہاراج؟ بدہیمن نے کہا۔ انہیں اپنا دوست بنانے کی کوشش کریں، ان سے ایک راز لینے کی کوشش کریں، ان سے پوچھیں کہ منجنیق کس طرح بنائی جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے انہی میں سے منجنیق بنانے والے 1-2 کاریگر ہوں۔ اگر ہمیں 10-12 منجنیقیں مل جائیں تو ہم مسلمانوں کے پڑاؤ پر رات کے وقت پتھر اور آگ کے گولے برسا سکیں گے۔ جب ان کی فوج ایک جگہ سے کوچ کرے گی تو ہم انہیں اگلے پڑاؤ تک نہیں پہنچنے دیں گے۔ یہ راز تم حاصل کرنے کی کوشش کرو، راجہ داہر نے کہا۔ اگر ان میں کوئی کاریگر نہ ملے تو ان میں سے ایسے آدمی تیار کرو جو عرب کی فوج میں ان کے وفادار بن کر شامل ہو جائیں اور منجنیق کو اچھی طرح دیکھ لیں کہ اس کی کیا ساخت ہے اور کس لکڑی سے بنتی ہے۔ میں منجنیق بنانے والوں کو اتنا انعام دوں گا جو اس کے 7 پشتوں میں ختم نہیں ہوگا۔